بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، پاکستان میں بڑے دلچسپ واقعات ہو رہے ہیں۔ پاکستانی درباری لوگ، پاکستانی لوڈے اور پاکستانی بکے ہوئے لوگ جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے، سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پہ جو یہاں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ لوگ پریس کانفرنسیں کر رہی ہے، کچھ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے باتیں کر رہے کہ آپ لوگ سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ یہ سب باتیں کیونکہ ڈونلڈ لو کا کیبنٹ کے سامنے اس کا پیش ہونا اور اس کا ایک جملہ صرف یہ درباری اور یہ لنڈے اور غلام صرف اس ایک جملے کو لے کر واویلا کر رہے اور بغلے بجا رہے کہ دیکھ، ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو چینج کرنے میں اور پاکستان کی رجیم چینج میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ڈونلڈ لو کوئی اتنا بڑا بندہ ہے، کوئی اتنا بڑا آدمی ہے کہ کیا وہ ایسا سچ کہے گا کہ ہاں ہم نے کیا ہے، جبکہ کیونکہ ڈونلڈ لو کو بھی اپنی نوکری پیاری ہے، کیونکہ ابھی وہ گورنمنٹ میں اور ابھی وہ گورنمنٹ کا جو کیبنٹ ہے اس میں بھی کیا وہ سچ کہے گا؟ اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ عدالتوں میں بھی ہزاروں 2000 میں کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میں نے یہ جرم کیا ہوا ہے، لیکن باقی سارے اپنے جرم کے وجود سے انکار کر لیتے ہیں، اور اس طرح ڈونلڈ لو نے بھی کہا۔ لیکن ہمارے یہاں لونڈے اور یہاں ہمارے غلام جو ہے وہ بڑے خوش ہو رہے، اور اس نے کہا کہ دیکھ، ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت چینج کرنے میں ہمارا اور خاص طور پہ امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں، جبکہ کیبنٹ امریکہ کی کیبنٹ میں یہ ایک طاقت ہے کہ وہ بڑے طاقتوروں کو سامنے لے کے آتے ہیں اور جواب طلب کر لیتے ہیں، اور اس طرح ڈونلڈ لو کو بھی کیبنٹ نے بلایا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ پوچھ گچھ میں تو سب سے پہلے اس نے یہ بات کی کہ پاکستان کی حکومت چینج کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کو وہاں سے بھی ڈیمالش کر گیا۔ وہاں جو کیبنٹ میں لوگ تھے ساروں نے آوازیں نکالنا شروع کر دی، ساروں نے کہا جھوٹا 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 لائر۔ وہ تو وہاں سے سب سے پہلے ایک تو وہاں سے اس پہ ایک تہمت لگی۔ دوسری، ان لوگوں میں یہ بھی حیثیت ہے کہ جب سچ بات کر لیتے تو اس کو تسلیم بھی کر لیتے، لیکن ہمارے آقاؤں نے تو صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اس بات کو لیا کہ دیکھ ڈونلڈ لو نے کہہ دیا اور عمران خان صاحب جھوٹا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن دوسری بات، ڈونلڈ لو نے اور بھی باتیں کی، جبکہ ہمارے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس کو کوٹ نہیں کر رہے، اس کو بیان نہیں کر رہے اور رپورٹ بھی نہیں کر رہے۔ وہ کیا باتیں وہ سب آپ لوگ کے ساتھ رکھیں گے، جبکہ ان کو کس نے آرڈر دیا اور کس نے کہا کہ جا کے عمران خان صاحب سے مل لے۔ سامعین کرام، یہ بڑی دلچسپ ولاگ ہے، آپ لوگ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ سامعین کرام، دوسری طرف اسی پہ تو وہاں کی ڈونلڈ لو کی ڈیمالش ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حالیہ انتخابات جو پاکستان میں ہوئے، امریکہ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ صاف اور شفاف ہے، جبکہ ہمارے آقا اور ہمارے یہاں کے غلام اور لونڈیا اس کو کوٹ نہیں کر رہے کہ ہاں امریکہ نے کہا کہ یہاں کے انتخابات داندلی زدہ انتخابات جو ہے نا وہ امریکہ نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ جبکہ دوسری طرف دوسری بات اس نے یہ بھی کی کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، اس بات پہ بھی ان کو انفارم کیا کہ اگر آپ لوگ ایران کے ساتھ تعلقات رکھو گے تو یہ ہمارا ریڈ لائن ہے، اس سے آپ لوگ کراس نہیں کر سکتے۔ جبکہ ایک اہم بات جو اس نے کی جو یہاں کوٹ نہیں کی گئی ہے اور یہاں کوئی بتاتا بھی نہیں ہے، اس نے کہا کہ اگر جن حلقوں میں داندلی ہوئی ہے یا تو ان کا ازالہ کیا جائے یا وہاں ری الیکشن کرائی جائے، اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ جبکہ یہاں کے درباری یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے
بیان پہ امریکہ کے ساتھ ہماری تعلقات خراب ہو گئی، جبکہ وہ ابھی کہہ رہے کہ اگر ان لوگوں نے اس دانلی زدہ حکومت کا اور یہ جن لوگوں کو جن حلقوں پہ تحفظات ہے، اگر ان کا ری الیکشن نہیں کی گئی ہے اور ان کا ازالہ نہیں کی گیا تو ہمارے پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، آتے ڈونلڈ لوپ کے بیان پہ۔ ڈونلڈ لوپ نے تو کہہ دیا کہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے، امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں 2 دفعہ ڈیمالش کی گئی ہے، 2 دفعہ احتجاج کی گئی ہے، اور امریکہ کو احتجاج کس وجہ کی گئی ہے؟ یا تو اگر ڈونلڈ لوپ سچ ہے تو پھر یہاں کا سارا پاکستانی قیادت وہ جھوٹے ہیں، جس میں حکومت کے اہلکار، جس میں کیبنٹ کے ممبر، جس میں اعلیٰ اداروں کے افسران، جس میں ہمارے فورسز اور جس میں ہمارے سارے لوگ تھے، کیا وہ پھر سارے کے سارے جھوٹے ہیں؟ اور اگر ڈونلڈ لوپ سچا ہے اور اگر ڈونلڈ لوپ جھوٹا ہے تو پھر یہ لوگ سچے ہیں، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو، پھر تو عمران خان صاحب نے کچھ کیا نہیں ہے، تو پھر تو عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، پھر اس کو جیل سے نکالنا چاہیے۔ اگر ڈونلڈ لوپ کہہ رہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر ڈیلیگیشن کس چیز کی لگی ہوئی؟ سائپر کی، کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سائپر جو خفیہ باتیں تھی وہ اس نے ایکسپوز کیا، اور جبکہ ڈونلڈ لوپ اس سے انکار کر رہے، ان کے وجود سے انکار کر رہے، تو پھر عمران خان صاحب کو تو باہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ آنے والے وقت بتائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کیونکہ اب حکومت ہے، کیونکہ امریکہ میں ایسی چیز کوئی سامنے نہیں لے کے آئی۔ جب 1-2 حکومتیں چلی جاتی ہیں، پھر جب یہ لوگ پیچھے اپنے سیٹوں سے ہٹ جاتے اور پیچھے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک کتاب لکھ لیتے ہیں، اور ان کتاب میں پھر یہ سارے کیے اور ساری چیزوں کا انکشاف کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم تک آپ لوگوں نے اور میں نے بھی انتظار کرنا ہے کہ کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ۔ دوسری طرف کیبنٹ کا نمائندہ، اس نے ڈونلڈ لوپ کو مخاطب کرتے کہا کہ امریکہ سفیر عمران خان صاحب سے جیل میں جا کر مل لے، ان کا جو تحفظات ہے وہ سن لے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ کیا عمران خان صاحب کو جو سزا ملی ہے اس پہ امریکہ نے کیا کیا؟ تو ڈونلڈ لوپ نے اس کے اوپر جواب دیا کہ ہمارے حکومت پاکستان کے ساتھ تحفظات، ہم نے اپنے تحفظات سے اس کو آگاہ کر دیا، جبکہ دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو امریکہ کا سفیر بھیجنا چاہیے اور عمران خان صاحب کا بھی موقف لینا چاہیے، جبکہ یہ ہمارے درباری، یہ ہمارے لنڈے اور یہ ہمارے غلام صرف اور صرف اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ ڈونلڈ لوپ نے کہہ دیا کہ نہیں، پاکستان کی رجیم چینج میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کو اتنے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اتنے حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں، اتنا ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیان حلفی دے سکتے ہیں، جبکہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں پھر وہ سارے کے سارے جھوٹے، خواہ ان کے کیبنٹ سے ہو، خواہ ان کے پارٹی سے ہو، خواہ ان کی قیادت سے ہو، جبکہ ان لوگوں نے 2 دفعہ اس لیٹر پہ، سائپر کے لیٹر پہ ڈیمالش کی تھی اور امریکہ کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کیا تھا۔ تو یا تو ڈونلڈ لوپ سچا ہے، یا یہاں کے کیبنٹ سارا جھوٹا ہے، یا یہاں کے کیبنٹ سارا کا سارا سچا ہے اور ڈونلڈ لوپ جھوٹا ہے، اور عمران خان 1 نمبر سچا ہے۔ لیکن سامعین کرام، یہ آنے والے وقت بتائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، اور جو نہیں ہونا ہے وہ حق اور سچ کا ساتھ دے گا، اور آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس سائپر کیس کے بارے میں اور بھی بہت سے کچھ اور بھی انکشافات آنے والی ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فائندہ باد۔